سود کا پیسہ ہے آپ کے پاس، اس پر بھی قائد اعظم صاحب کی تصویر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اگر حلال کا پیسہ ہے اس پر بھی قائد اعظم صاحب لگا ہوا، بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ میرے لیے دونوں کے دونوں برابر ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا جیسے چائنا والوں کے ہاں بکری اور خنزیر برابر ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں وہ فعل ہے، لیکن اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ بکریاں اور دمبا دمبی، گائے بیل یہ تو حلال ہے، خنزیر کتا ہاتھی یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ وہی رسول مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سود کا پیسہ ہے یہ حرام ہے۔ چائنا والوں کی نگاہ میں بکری اور خنزیر دونوں کے دونوں برابر ہے، اور اس سے ایک نیچے درجے میں آ کر کے میں نے جب نبی کو چھوڑا تو پھر یہ کہ میرے لیے سود والا پیسہ بھی اسی طرح ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا عام حلال پیسے دونوں برابر ہے۔ بھائی پاکستان کے بنے ہوئے بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اور دونوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے قائد اعظم کی تصویر ہے اور دونوں پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ تو مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں کہ جو سود والا پیسہ ہے یہ حرام ہے، اس سے بھی 1000 روپے کے وہی سودا ملیں گے، اور وہ جو حلال کا پیسے 1000 روپے اس سے بھی وہی سودا ملیں گے۔ ملا کو کیا ہو گیا؟ ملا کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ بابا دونوں سے جو بھی چینی خریدو اور یہ کہ جو راشن خریدو وہی تو ملے گا، اور قائد اعظم مرحوم وہ دونوں پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں محمد رسول اللہ آپ کو بتائے گا۔ اب ہمارے مولوی صاحبہ نے کچھ ایک اور مسئلہ کر دیا۔ مجھے ایک دو بندوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں یہ کہ یہ ہمارے پاس سود کے پیسے دے دیں، طلباء کے لیے باتھ روم بنا دیں، طلباء کے لیے باتھ روم بنا دیں۔ غسل خانوں میں تو سنا ہے مولوی لوگ کہتے ہیں غسل خانے میں اور باتھ روم میں اور غسل خانے میں سود کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی بھی بے غیرت ہے، تو بھی بے غیرت ہے، سمجھے؟ یہ مولوی نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ کہتے وہ تو پخانے کے لیے باتھ روم بناتے۔ تو اب اس مولوی کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا، شاید حرام خور ہے، اس کو سود کھلا کھلا کر کے آپ لوگوں نے اس کی وہ صلاحیت بصیرت بھی ختم کر دی۔ ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حرام کے پیسے سے اور حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کپڑا خریدتے ہو تب بھی نفع حاصل کر رہے ہو، راشن خرید کر کے کھا رہے ہو تب بھی حرام کے پیسے سے نفع حاصل کر رہے ہو، باتھ روم بنا رہے ہو تب بھی نفع حاصل کر رہے۔ شریعت کہتی ہے کہ حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ حرام کے پیسے سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نفع چاہے باتھ روم کی شکل میں ہے، غسل خانے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں ہے، راشن کی شکل میں، بات تو اتنی سی تھی۔ لیکن ملا بتاتا ہے کہ نہیں، باتھ روم میں تو ہم لوگ مولوی لوگ پیشاب کریں گے، ٹٹی کریں گے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ہم پخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے، لہذا اس میں پیسہ لگ سکتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، حلال و حرام کے اصول اللہ کے رسول نے بتا دیے۔